ایک بادشاہ جس کے پاس نہ تخت تھا، نہ دولت، نہ فوج، لیکن اللہ نے اسے چن لیا۔ ایک دیو جو پوری فوجوں کو اکیلا شکست دے دیتا تھا، اور ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں صرف 5 پتھر تھے۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں، یقین کی تھی۔ اور جب صبح ہوئی تو میدان میں ایک لاش پڑی تھی۔ جالوت مارا جا چکا تھا، نہ تلوار سے، نہ نیزے سے، بلکہ ایک ایسے ہتھیار سے جو صرف اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج کا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بگڑ گیا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی اللہ کے چنندہ تھے، اب کمزور اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے دشمن طاقتور ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا خوف تھا جالوت کا۔ جالوت ایک دیو قامت جنگجو تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا کہ لوگ اسے دیکھ کر کانپ جاتے۔ اس کی زرہ اتنی بھاری کہ عام آدمی اسے اٹھا بھی نہ سکے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ جس کی نوک لوہے کی تھی اور وزن کئی من کا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کو کچل ڈالا تھا، ان کے گھر چلا دیے، ان کے مرد غلام بنا لیے، اور ان کی عورتیں اور بچے لاچار ہو گئے۔ شہر کی گلیوں میں خوف چھایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے، یا اللہ، ہمارا کوئی بادشاہ ہوتا جو ہمیں جمع کرتا تو ہم لڑتے۔ دوسرا کہتا ہے، بادشاہ سے کیا ہوگا؟ جالوت کو کون ہرائے گا؟ وہ تو اکیلا پوری فوج کے برابر ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنے نبی کے پاس جا کر التجا کی، اے نبی اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں یقین ہے؟ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو کیا تم واقعی لڑو گے؟ لوگ زور سے بولے، کیوں نہیں، ہمیں ہماری عزت چاہیے، ہمارے گھر واپس چاہیے۔ نبی نے دعا کی، اور اللہ نے ان کے لیے ایک بادشاہ چن لیا۔ لیکن یہ بادشاہ عجیب تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ بڑا خاندان، نہ فوج۔ یہ ایک عام آدمی تھا۔ نام تھا طالوت۔ جب نبی نے اعلان کیا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک آدمی بولا، یہ طالوت کون ہے؟ ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ دوسرا کہتا ہے، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں، بادشاہ بننے کے لیے مال چاہیے، فوج چاہیے۔ تیسرا غصے میں کہتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور اور امیر ہیں، پھر یہ کیوں؟ نبی نے کہا، اللہ نے اسے چنا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور جسمانی طاقت ہے۔ اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہے دیتا ہے۔ لیکن لوگوں کے دل میں شک تھا، یہ طالوت جالوت کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ طالوت نے فوج جمع کی، ہزاروں آدمی آئے، لیکن طالوت جانتا تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ صرف زبان کے بہادر ہیں۔ اللہ نے طالوت کو ایک امتحان دیا۔ طالوت نے فوج کو کہا، اللہ تمہیں ایک ندی سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو ہاتھ سے لے لے۔ گرمی شدید تھی، فوج چل رہی تھی اور ندی قریب آ رہی تھی۔ جب ندی نظر آئی تو لوگوں کی زبانیں سوکھ گئیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، بس ایک چلو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بہت پیاسا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے، اللہ کو کیا پتا چلے گا، تھوڑا زیادہ پی لیتے ہیں۔ اور پھر ندی آئی۔ کچھ لوگوں نے صرف ایک چلو لیا اور رک گئے، لیکن اکثریت نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ طالوت نے کہا، جنہوں نے زیادہ پانی پیا وہ واپس چلے جائیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ ہزاروں میں سے صرف 313 رہ گئے، باقی لوگ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ جب جالوت کی فوج سامنے آئی تو منظر ہولناک تھا۔ جالوت سب سے آگے کھڑا تھا، اس کی زرہ سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کا نیزہ ایک درخت کی شاخ جتنا موٹا تھا۔ طالوت کے ساتھی کانپ گئے۔ ایک سپاہی کہتا ہے، یا اللہ، یہ انسان ہے یا دیو؟ دوسرا کہتا ہے، ہم تو صرف 300 ہیں اور وہ ہزاروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ طالوت نے اپنی فوج کو دیکھا اور کہا، اے لوگو، گھبراؤ مت، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن ایک نوجوان آگے بڑھا۔ اس کی عمر کم تھی، نہ زرہ تھی نہ تلوار، بس ایک چرواہے کا عصا اور ایک غلیل،
यानी पत्थर फेंकने वाला हथियार। उसका नाम था दाऊद। दाऊद को लोग पहचानते थे। वो बकरियां चराता था, वो कुरान पढ़ता था और अल्लाह से मोहब्बत करता था। दाऊद ने तालूत से कहा, मुझे जालूत का मुकाबला करने दीजिए। लोग हंस पड़े। एक बूढ़ा कहता है, ये लड़का जालूत से लड़ेगा, ये तो खुदकुशी है। तालूत ने दाऊद को देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, जालूत एक मशहूर जंगजू है। दाऊद ने जवाब दिया, मैंने शेर और भालू को मारा है जब वो मेरी बकरियों पर हमला करते थे। अल्लाह ने मुझे बचाया और वो इस काफिर को भी मेरे हाथ से मारेगा। तालूत ने उसकी आंखों में यकीन देखा और उसे जाने दिया। दाऊद मैदान में गया। लोग खामोश हो गए। जालूत ने दाऊद को देखा और कहकहा लगाया, क्या ये लड़का मुझसे लड़ने आया है? मैं इसका गोश्त परिंदों को खिला दूंगा। दाऊद ने खामोशी से जमीन से 5 पत्थर उठाए, छोटे हमवार पत्थर। उसने एक पत्थर अपनी गुलेल में रखा और बिस्मिल्लाह कहा। जालूत हंस रहा था। उसने अपनी ढाल भी नहीं उठाई। दाऊद ने गुलेल घुमाई और पत्थर छोड़ दिया। पत्थर हवा में सीटी बजाता हुआ गया और सीधा जालूत की पेशानी पर लगा। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। जालूत की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से नेजा गिर गया और फिर वो देव कामत जंगजू जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। मैदान में खामोशी छा गई। जालूत मर चुका था। तालूत की फौज ने नारे लगाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और दुश्मन की फौज भाग गई। दाऊद ने जालूत को नहीं हराया, अल्लाह ने दाऊद के हाथ से जालूत को हराया। ये जंग हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, अल्लाह ताकत नहीं देखता, नीयत देखता है। तालूत के पास दौलत नहीं थी, लेकिन इल्म और ईमान था। दूसरा सबक, इम्तिहान में सच्चे लोग ही बाकी रहते हैं। हजारों में से सिर्फ 300 ने सब्र किया। तीसरा सबक, अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है। दाऊद के पास सिर्फ 5 पत्थर थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था। आज हमारे जालूत कौन है? हमारे खौफ, हमारी कमजोरियां, हमारे शक। क्या हम दाऊद की तरह यकीन रखते हैं या हम भी नदी वालों की तरह इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।